السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی۔ دو بڑے افسوسناک واقعات پیش آئے۔ پاکستان کو ملٹی فرنٹ چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا 12:39 پر اسلام آباد میں ضلع کچہری G11 میں ایک خودکش حملہ آور نے خود کو پھوڑا اور اس کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے، 30 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو ہو یا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کی، اس کو بہت سختی سے سیریسلی لیا گیا ہے۔ ویک اپ کال کا لفظ یوز کیا گیا ہے اور ٹارگیٹنگ اسلام آباد، ہٹنگ ان اسلام آباد، واٹ ڈز دیٹ مین، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، پاکستان کیا جواب دے گا، اور بالخصوص یہ کہ تانے بانے سارے کابل میں جا ملتے ہیں، کیونکہ وانا میں جو کیڈٹ کالج ہے وہاں جو صورتحال رہی کل شام سے لے کے آج جب میں آپ سے مخاطب، تو تمام اساتذہ اور تمام طالب علم جن کی مجموعی تعداد کو 650 بنتی ہے، انہیں باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ وہاں جو بچے تھے، کیڈٹ تھے، ان کی گفتگو دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ کس قدر ان کا عزم توانا تھا۔ لیکن یہ بیک وقت اسلام آباد ٹارگٹ کرنا ہو یا پھر کیڈٹ کالج پہ APSS ایک اور ایونٹ کرنا ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل شام دہلی میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر ان کے پولیس چیف اسے CNG کہتے ہیں، CNG کا دھماکہ، بعد میں سے اوپن اینڈ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تانے بانے پاکستان سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، راج ناتھ سنگھ کی میٹنگز ہوں یا امیت شاہ کی میٹنگز ہوں۔ یہ تاثر دیا گیا کہ کابل سے لے کر دلی تک یہ دونوں سرکاریں ان تمام ایونٹس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر جو امارات اسلامی کابل میں بیٹھی طالبان کی سرکار ہے، اس نے دلی کا جو واقعہ ہے اس پر جو سٹیٹمنٹ جاری کی، اور جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس پر جو سٹیٹمنٹ جاری کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دلی میں پیش آیا واقعہ شاید کابل میں پیش آیا۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے سیدان PTA سے تعلق جناب شوکت یوسفزئی صاحب نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق امبیسڈر جناب رضا محمد صاحب، دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے ایڈمن ریٹائرڈ جناب فیصل شاہ صاحب، اور ہمارے ساتھ ہوگا حسن خان صاحب کا سینئر تجزیہ نگار ہیں، KP افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ طالب علم کیا کہہ رہے تھے، کیڈٹس جن کو ریسکیو کیا گیا تھا، میں ذرا شوکت یوسفزئی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں افغانستان سے جو آپریٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، امارات اسلامی سے تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں، ان کے وزراء کی زبان و بیان بھی پچھلے 10-12 دن سے دیکھ لیں، جو یہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد ہی آ رہے ہیں، اسلام آباد ان کا اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ یہ میں آج پروگرام میں کچھ سیکوینس آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمنگ سون ان اسلام آباد ایک اکاؤنٹ ہے خالد زالان کا، جو اپنے آپ کو رائٹر، جرنلسٹ، ڈیزائنر اور پولیٹیکل انالسٹ کہتے ہیں۔ یہ بار بار اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ افغان جو وزیر ہیں بارڈر اینڈ ٹرائبل ایریا کے، مولوی نور اللہ نوری، ان کی گفتگو آپ دیکھ لیں 3 دن پہلے کی۔ اس کے علاوہ آپ ملا متقی کی حالیہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، تو یہ ایسے کئی ایک اکاؤنٹس ہیں، جیسے یہ حیدر ہاشمی کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کابل پہ حملہ ہوا تو اسلام آباد ول آلسو بی ٹارگیٹڈ۔ کچھ ایسی تصاویر بنائی گئیں، ایسی وارننگز دی گئیں، اور اس کو پروموٹ کرنے والے انڈین میڈیا، انڈین ہینڈلرز ہیں، چاہے وہ میجر گورو ہوں، چاہے وہ جنرل بخشی ہوں، چاہے ارناب گوسوامی ہوں، چاہے وہ دیتیہ راج کال ہوں، جتنے بھی لوگ جو وار مونگرز ہیں وہ ان اکاؤنٹس کو بہت ہائپ دے رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسا نیکسس ہے جو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ شوکت صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس سے مذاکرات پھر کرنے ہیں؟ ان لوگوں سے جو آ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو دونوں قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے بنائی ہے اپنی، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت تو ضرور ہے، کیونکہ اب تک جو ہے نا زیادہ تر تو خیبر پختونخوا تک یہ چیزیں محدود تھیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی فاٹا کا جو ایریا تھا، ایکس وائل فاٹا، اس ٹھیک دھماکہ ہوا ہے دلی دھماکے کے فوراً بعد۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیں الارم کرتا ہے، کافی مجھے ڈینجرس لگتا ہے یہ چیز کو، اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ اور اس میں جو افغان کے جو بڑے اہم لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ جو پہلے کہا گیا کہ جی کابل پہ ہوا تو اسلام آباد نہیں بچے گا، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال سے اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا ہوگا ہماری گورنمنٹ کو، اور آئی تھنک کہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ امن کے لیے ہم سب ہے کہ ہمارا 12 نومبر کو کل جو ہے وہ ایک امن جرگہ ہو رہا ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور اس میں ہم اپنا ایک مشترکہ لائحہ عمل دیں گے کہ ہم نے وے آؤٹ کیا نکالنا ہے اس کا۔ فیصل شاہ صاحب، آج میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو جو دلی میں جو کچھ ہوا، اس کا ملبہ کیسے پاکستان پہ شفٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر، ہریانہ
اور فرید کوٹ میں کچھ مسلمان ڈاکٹرز کو گرفتار کیا جاتا ہے، کچھ امام مسجد کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے قبضے سے ایکسپلوسیو مٹیریل برآمد کیا جاتا ہے، دہلی دھماکے کو اس سے جوڑا جاتا ہے، اور پھر ہم 18 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد میں دھماکہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے پہلے کیڈٹ کالج جو وانا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے، کوشش کی جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے جامی، انسانی جان کا ضیاع کہیں بھی ہو افسوسناک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے تو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. ایون اگر بھارت میں ہو رہا ہے تو ہمیں 3 وجہ سے وہاں افسوس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسانیت کے ناطے، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے، اور تیسرا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہر اس طرح کے واقعے کو بھارتی حکومت اپنا رد عمل اس پہ دیتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور پھر ایک جنگ کا نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہے، یہ حادثہ ہے، یہ ہوا ہے یا کیا گیا ہے. تو اگر یہ نہیں پتہ چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ خدشات جنم لیتے ہیں کہ بھئی کیا سوچا جا رہا ہے، کس طرح کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، کیا کوئی پولیٹیکل مائلیج اس میں سے نکالا جائے گا. صورتحال تشویشناک ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ بھارت کا جو رویہ رہا ہے اس طرح کے واقعات کے بعد، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھارت اگر اپنی پچھلی روش پہ چلتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اسی طرح کا اقدام کرنے کی کوشش کرے گا جیسے اس نے پہلے کیے ہیں. تو ایک فرنٹ ہمارا یہاں کھل گیا، دوسرا ہمارے اپنے اندر وانا میں ہوا، پھر آج اسلام آباد میں ہوا، اور اس کے تانے بانے ہمیں پتہ ہے کہ سارے افغانستان سے مل رہے ہیں. اور ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے جامی کہ ہم نے اگر افغانستان یا ہندوستان ان جگہوں سے اگر ان چیزوں کا لنک نکلے گا تو ہم رسپونڈ کریں گے. تو اگر ہم ایسٹرن فرنٹ ہمارا کھل جاتا ہے، پھر ہم ویسٹرن فرنٹ پہ بھی انگیج ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. ہم نے اپنی اسٹیٹڈ پالیسی دی ہوئی ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ رد عمل دیے اور ہم آگے بھی رد عمل دینے کو تیار ہیں. لیکن ہماری اسٹریٹجی کے 2 سٹینڈز ہونے چاہیے. ایک تو ایکسٹرنل سٹینڈ ہے جو کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر بھارت اور افغانستان سے ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اس کا دوسرا سٹینڈ انٹرنل سٹینڈ ہے. جامی، میں اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو میرا ہمیشہ سے یہ مدعا رہا ہے کہ یہ جو ہول آف نیشن اپروچ ہم کہتے ہیں، تو اس میں نیشن کا اس نیشن کا یا اس قوم کا اس جنگ میں کیا حصہ ہے؟ کیا یہ صرف شہید ہونے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا میری آنکھیں اور میرے کان کھلے نہیں ہیں؟ کیا مجھے نہیں چاہیے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں؟ کیا میں سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ساتھ نہ دوں؟ تو ہماری کیوں نہیں ایجوکیشن کی جاتی؟ ہمیں کیوں نہیں آن بورڈ لیا جاتا؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیکیورٹی شوڈ بی انویزیبل یٹ انونسبل. اور یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ قوم کو آن بورڈ لیں گے. اور یہ میں مثال یہ کہ ایک شہر ہے، اس کی 2 لاکھ آبادی ہے. اگر اس 2 لاکھ آبادی کو آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ کوئی مشتبہ شخص، کوئی مشتبہ حرکت اگر آپ کی زیر نظر آئے تو آپ ان نمبروں پہ اطلاع کر دیں. کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں ہم میں سے؟ اگر ہم یہ کر دیں تو وہ 2 لاکھ آنکھیں اور 2 لاکھ کان ہمارے کان اور آنکھیں بن جائیں گے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان لوگوں کو ہمارے اندر جگہ مل رہی ہے. یہ ہمارے اندر ٹریول کر رہے ہیں، ریکی کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. کوائٹ الارمنگ. بہت درست بات آپ نے کی. مجھے جوائن کر لیا جناب حسن خان صاحب نے، اور ایمبیسڈر ریٹائرڈ جناب رضا محمد سے بھی ہم بات کریں گے. حسن خان صاحب، وانا میں کیا ہوا ہے؟ اب تک کی رپورٹس کیا بتاتی ہیں؟ پلان تھا کیا ان دہشت گردوں کا؟ ذمہ داری کون قبول کر رہا ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب. میرے خیال میں وانا میں دہشت گردوں نے جو پلان کیا تھا وہ دسمبر 2014 میں پشاور میں اے پی ایس پبلک سکول میں ان لوگوں نے جو ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک جو کارروائی کی تھی، بچوں کو بچڑ کیا گیا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بار پھر اس کو دوبارہ اس ہینیس عمل کو جو ہے وہ دہرائے. یہ تو اچھا ہوا کہ حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کالج کے اندر جو ہے تقریباً 600 کے قریب بچے اور فیکلٹیز جو ہے وہ موجود تھی. لیکن میرے خیال میں اب تک جو اطلاعات ہے وہ تو یہی ہے کہ کنٹرول کیا گیا ہے اور سارے بچے جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، فیکلٹی کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے.
ہے، لیکن جتنا ٹائم لگا اس پہ میرے خیال میں مور دین آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ جو ہے اس ریسکیو اس آپریشن کو مکمل کرنے میں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد آئے تھے وہ کوئی بڑا پلان کر کے آئے تھے، جس انداز سے وہ اندر چلے گئے کہ پہلے گیٹ پہ جو ہے جو ایک افراتفری کریٹ کی گئی، پہلے وہاں پہ بلاسٹ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کے جو دوسرے تیسرے ساتھی تھے وہ اندر چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال کلیئر ہو جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو پاکستان کے لیے ایک سائڈ پہ جو جس طرح جس کرب اور جس تکلیف سے ہم پشاور پبلک اسکول سے پوری قوم گزری تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہی تکلیف اور اسی ہی کرب سے ایک بار پھر پوری قوم جو ہے گزر جاتی۔ حسن صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ حسن صاحب ساتھ رہیے گا۔ میں نے رضا صاحب کو بھی زحمت دی ہے، امبیسڈر رہ چکی ہیں دفاعی تجزیہ نگار۔ رضا صاحب آپ کے خدمت میں دو چیزیں رکھنی ہیں، ایک دلی کا واقعہ جو ابھی تک اوپن اینڈڈ چھوڑا گیا، اس کا تعین نہیں ہو پا رہا، ان کے پولیس چیف نے پہلے تاثر دیا کہ ایز ایف یہ CNG سلنڈر بلاسٹ ہے، لیکن بعد میں اسے اوپن اینڈڈ چھوڑا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ اسلام آباد کا ہے جو نظر آ رہا ہے، اس بدبخت کا سر بھی مل گیا اور تانے بانے بھی مل گئے، اور پھر وانا کا بھی دہشت گردی کے واقعہ جو دونوں پاکستان میں اسلام آباد اور وانا میں ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو امارات اسلامی افغانستان کی جانب سے ان کے فورن آفس کی جو ویب سائٹ ہے، وہاں جو پریس ریلیز جاری کی گئی دلی میں پیش آئے واقعے کے اوپر، اور جو پاکستان میں اسلام آباد اور ساؤتھ وزیرستان وانا میں واقعہ پیش ہے، اس کے زبان و بیان میں بڑا فرق ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دلی میں پیش آیا واقعہ شاید کابل میں پیش آیا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، وہ بے گناہ شہریوں کے ساتھ، گورنمنٹ اور پیپل آف انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں جو زخمی ہیں ان کی ریکوری کے لیے۔ ہمارا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ڈیپ سورو ہے، اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا اور ایجوکیشنل سینٹر وانا میں پیش آیا، اور اس نے ٹینز آف لائفز اور مینی ادرس کو وونڈڈ کیا ہے، دیٹس اٹ۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ یہ کیا کس چیز کا جی بہت شکریہ جان صاحب مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ اس میں کوئی بالکل اچنبے کی بات تو ہے نہیں جی، وہ بہت کلیئرلی یہ ڈیفائن کر دیتا ہے یہ سارا واقعہ، یہ جو آپ نے ان کے ریئیکشن کی بات کی، ان کا یہ عمل بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیتا ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے اور ان کی انوالومنٹ کس جگہ پہ ہے۔ تو پاکستان بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اور افغانستان میں ان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ دوسری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے لیے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو طالبان رجیم جو اس وقت ہے، TTA جو ہے، وہ فلی آن بورڈ ہے انڈیا کے جتنے بھی نیفیریس نیگیٹو ڈیزائنز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کرنے کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیے، اب حسن صاحب بھی بتا رہے تھے، وانا میں تو بچے ہیں، اور بچے بھی سارے کے سارے وہاں پہ انہی قبائلی لوگوں کے ہیں، اور انہیں قبائل کی درخواست پہ اور ان کی خواہش میں یہ کیڈٹ کالج بنا تھا۔ اور اس کیڈٹ کالج کے بہت سارے بچے جو ہیں ابھی ملٹری میں جا بھی چکے ہیں، آفیسر بن چکے ہیں، کمیشن لے چکے ہیں، پوزیشنز حاصل کر چکے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں۔ تو ان کا دل تو یہی تھا کہ یہاں پہ بھی اسی طرح کی تباہی ہو کہ جیسے کسی بھی بچوں کے اسکول میں میسو نعوذ باللہ کلنگ سے ہو سکتی ہے۔ جہاں تک دلی کے بلاسٹ کا تعلق ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خود ہی واضح کر دیا کہ انیشیلی تو یہ آیا تھا کہ ایک سلنڈر کا بلاسٹ ہے، گیس سلنڈر کا بلاسٹ ہے۔ نمبر 2 بات یہ آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی ڈیبریز نہیں ہے، کوئی بارود کی بو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کے شواہد نہیں ملے کہ یہ کوئی سوئسائڈ بامبنگ تھی یا یہ کوئی پلانٹڈ بلاسٹ تھا یا کوئی یہ ایکسپلوسیو تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انفارچونیٹلی افغانستان باوجود ہمارا پڑوسی ہونے کے، مسلمان بھائی ہونے کے، اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کوئی ایک اسلامی مملکت ہیں، وہ سارے کا سارا ساتھ جو ہے ہندوستان کا دے رہے ہیں، اور ہمارے اگینسٹ، اور ہمارے جو معصوم لوگ آج شہید ہوئے یا روزانہ کی بیسس پہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ شہید ہیں، بلکہ ان کو زیادہ درد ان انڈینز کا ہو رہا ہے کہ جو دلی والے سلنڈر کے بلاسٹ میں مارے گئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بالکل کلیئرٹی آ جاتی ہے جی کہ افغانستان جو ہے وہ کسی صورت بھی پاکستان کو ہیلپ نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو وہ کمٹ بھی نہیں کر رہے، اور یہ ظاہر کر دیتا ہے، پروف کر دیتا ہے ان کی انوالومنٹ۔ ٹھیک، میرے ساتھ آپ رہیے گا۔ میں جو بچے کیڈٹس یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں کیا گیا اس کی فوٹیج بھی
فورسز نے جاری کی ہیں، بڑا پرم طریقے سے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ یہ وزیرستان کے ہی بچے ہیں، ساؤتھ وزیرستان کے میسور ٹرائب کے، وزیر ٹرائب کے، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں بریک لے رہا ہوں، واپس آتے ہیں اپنے پینلسٹ سے مزید بات کریں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن خان صاحب سینئر تجزیہ کار، اور ایڈمن ریٹائرڈ جناب فیصل شاہ صاحب۔ حسن، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے وانا کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا، پھر اسلام آباد میں بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے پیرل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ امن جرگے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی شوکت یوسف زئی سے بات ہو سکے اس معاملے کے اوپر، یا دیگر کسی ذمہ دار تھے، تو یہ مذاکرات اب کس سے کرنے ہیں؟ ان لوگوں سے جو وانا پر حملہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اسلام آباد کے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، یا افغان طالبان جو کابل بیٹھ کے دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب، میرے خیال میں یہ بات تو اب سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نہ ان کا کوئی منصوبہ ہے، نہ وہ اسی حوالے سے مرکز کے ساتھ یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو وانا کا جو واقعہ ہوا ہے کیڈٹ کالج میں، ہمارے 600 بچے جو تھے وہ 24 گھنٹے یرغمال تھے، لیکن پشاور سے میری نظر سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزرا ہے، کیونکہ سی ایم صاحب جو ہے آج بھی وہ کسی کرکٹ میچ کا افتتاح کر رہے تھے، اور میرے خیال میں کل بھی وہ اسی قسم کے اس میں مصروف تھے۔ نہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ مذمت ضرور کی ہے، ایک تقریب میں دیکھ رہا تھا، اس کی کلپس میں نے ایکس کے اوپر دیکھا جہاں وہ کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، میں نے سنا انہیں۔ مذمت دیکھیں جی، مذمت تو جس طرح آپ نے پہلے کہا کابل سے بھی مذمتی بیان آئے ہیں، اور میرے خیال میں ہر جگہ سے ہوگے، لیکن رسپانسبلٹی لینا، فرنٹ سے لیڈ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ بس یہ تو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے۔ دیکھیں وہ ہولسٹک اپروچ ہماری نہیں ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس وقت صوبہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو مجھے نظر آ رہی ہے، وہ صرف مرکز کو اس ایشو پہ بلیک میل کر رہی ہے، اور اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ چلو مرکز سے آپ تو آپریشن نہیں چاہتے، تو آپ کی پولیس کو کتنا اکویپ کیا گیا ہے، سی ٹی ڈی کی کیا حالت ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، صوبے کی حالت ایسی ہے کہ شام 6 بجے کے بعد، یا شام مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا کا جو جنوبی اضلاع پورا جو ہے، جو تقریباً 8-10 ڈسٹرکٹ ہے، یہ تو بالکل آف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ٹرائبل مرج ڈسٹرکٹس ہے، وہاں پہ بھی موومنٹس ختم ہو جاتی ہے، تو حالات صوبے کی بہت خراب ہے، اور اس وقت ہمیں میرے خیال میں کلیکٹیولی سوچنا پڑے گا۔ اب سچویشن یہ آ گئی کہ اسلام آباد میں بھی، اسلام آباد ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دا موسٹ سیکیور جگہ ہے، تو اگر دہشت گرد یہاں تک پہنچ گئے تو آپ خود سوچیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا صورت ویری الارمنگ، اور اسپیشلی یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ یہ حسن صاحب، یہ جو اسلام، جامع جی بات پوری کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت خدارہ ہمیں تھوڑا سا یہ جو گروہی سیاست ہے، یہ جو اناؤں کی سیاست ہے، اس سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم نے صرف ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، وہ ان کی اپنی سیاست ہے، ان کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت جو ہے وہ تو اس سلسلے کو تھوڑا سا اس کو سیریس لے۔ ابھی سی ایم صاحب کا جو اپنا علاقہ ہے تیراب، اس وقت میرے خیال میں وہاں بھی باجوڑ سٹائل کا آپریشن جو ہے وہ ریڈی ہے، کیونکہ باوجود جرگوں کے، باوجود مقامی لوگوں کے جو قرآن پاک لے کے ان کے پاس گئے تھے، وہاں پہ حالات اس وقت بہت خراب ہے، اور وہاں پہ بھی اس قسم کی آپریشن ڈیو ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال رہی ہے کہ آپ کے ساتھ نہ صرف پختونخوا کی حکومت، بلکہ وہاں پہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے، آج میں اگر یہاں پہ تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے، اور جو کیڈٹ کالج کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ نے تو کابل والی بتا دیا کہ ان لوگوں نے کس طرح ڈسکریمنیٹ کیا ہے، لیکن آپ یہ جو بیانیہ ہمارے اپنے دوست بتا رہے، اس کا بھی ذرا ذکر کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوئے، وہ تو اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں جو آج پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اتنی بے حسی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کا لگ ایسا رہا ہے کہ خدا حافظ، کیونکہ ہماری پرائیورٹیز یہ نہیں ہے ٹو پروٹیکٹ پاکستان، کہ ہم پاکستان کی حفاظت بالکل ہیں پرائیورٹیز، اور یہ اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ نہیں، بٹ آپ ایک بڑی تلخ ریالٹی کی جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ فیصل شاہ صاحب، یہ میں دیکھ رہا ہوں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کا واقعہ پیش آیا نا، اس کے بعد ہمیں اب نظر ثانی کرنا ہوگی اپنی ڈیسیژن پہ، اپنے حکمت عملی پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں۔
کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ سے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ٹو رسپونڈ؟ کیونکہ پاکستان نے تو کیٹیگوریکلی بار بار اسٹیٹ کیا کہ اگر سرحد پار سے دہشت گرد یہاں آئے تو پاکستان کے پاس رائٹس ہیں ٹو اٹیک دیم بیک، ان کی جو سیف ہیونس ہیں. شاہ صاحب. جامی، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک جنگ ہے کیونکہ اس میں دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، چھپ کے وار کر رہا ہے. جو دشمن نظر آتا ہے اس کے خلاف تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مئی میں جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو پھر ہم نے کیسے رسپونڈ کیا، پوری قوم نے مل کے رسپونڈ کیا. ایون ہمارے بچے میمز بنا رہے تھے، ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور وہ باہر بھیج رہے تھے، جس سے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے. تو ہم جب ایک ظاہری دشمن کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک ساتھ، تو ہم ایک جو باطنی دشمن ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور چھپ کے وار کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے. میں اپنے جو آپ کے پروگرام میں شروع میں بھی جو میں بات کر رہا تھا، میں یہی کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں نظر ثانی کرنا تو ابھی بہت دیر کی بات ہے. یہ بات تو ہمیں شروع سے کر لینی چاہیے تھی. ہم ہول آف نیشن اپروچ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس میں نیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نیشن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. آپ دیکھیے، سمپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں کسی بیریئر پہ رکتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے تو میں تنگ ہوتا ہوں اور میں سیکیورٹی فورسز کے جو پینک کرتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتا ہوں. شہری پینک کرتے ہیں. مجھے اگر یہ احساس ہو کہ یہ بیریئر میری سیفٹی کے لیے لگایا گیا ہے تو میں وہاں پہ سکون سے رہوں گا. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں یہ ناسور ہے، یہ حقیقت ہے. اور اگر میں آج سلامت ہوں اور میرے آس پاس یہ نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اس سے غافل ہونا چاہیے. آج یہ اسلام آباد کے G11 میں ہو گیا ہے، کل یہ اور قریب کہیں خدا نہ خواستہ اگر آ جاتا ہے تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہوں. تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری میں اکیلا نہیں کر سکتا. یہ حکومتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کرے. میں نے پہلے بھی شاید آپ سے ذکر کیا کہ ٹرپ وائرز ہوتے ہیں ان کے، یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتے یہ اس طرح کے انسیڈنٹس. ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ریکی ہوتی ہے، اور اس کو بیسٹ ٹائم روکنے کا بھی وہی ہوتا ہے جس وقت اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیسے یہ لوگ آ کے پلاننگ کر لیتے ہیں، ریکی کر لیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب سردیاں آ گئی ہیں، لوگ شال لینا شروع ہو گئے ہیں، جیکٹس لینا شروع ہو گئے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ میرا وہم ہے اور اللہ کرے یہ وہم ہی رہے کہ یہ چیزیں اب آسان ہو جائیں گی. اور تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے آپ ٹی وی پہ ایڈز دیکھتے ہیں جس میں لوگوں کو اس بات پہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، یا کتنے آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، سیمینار کانفرنسز ہم کرتے ہیں. یہ بہت بڑے المیے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے جب 2008-9 میں بہت بڑا مینس تھا آپریشن، تو تب کچھ ایسے ایڈز یا کچھ ایسے پروگرام نشر ہوئے. لیکن ویسے تو مجموعی شاہ صاحب آئی کانٹ ایگری مور ود یو، ایک ہولسٹک اپروچ، چاہے وہ میڈیا نیریٹو پہ ہو، چاہے پولیٹیشین کے اینڈ پہ ہو، چاہے میری پارلیمان کی جانب سے ہو، سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو، مذہبی جماعتوں کی جانب سے ہو. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، آئی کین ناٹ ایگری مور ود یو. بالکل آپ ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں، اور دس از ون آف دی موسٹ مسنگ آسپیکٹ اس ساری اپروچ میں. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، اور جواب مجھے حکومت سے بھی لینا ہوگا، مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بھی لینا ہوگا، مجھے یہ جواب فیصلہ سازوں سے، علماء اکرام سے، میڈیا ہاؤسز سے، اوپینین میکر سے بھی لینا ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا رضا صاحب، ایک ابھی میں دیکھ رہا ہوں ملیحہ لودھی صاحبہ نے لکھا ہے کہ پاکستان اصل میں 3 فرنٹ کے سیکیورٹی چیلنج کو فیس کر رہا ہے. انڈیا کی سمجھ آتی ہے، افغانستان کی سمجھ آتی ہے، تیسرا فرنٹ سے کیا مراد ہے؟ 3 فرنٹ اس طرح بن جاتے ہیں جی کہ ایک افغانستان ہے آپ کا فرنٹ، ایک فرنٹ جو ہے وہ انڈیا ہے، اور تیسرا فرنٹ آپ کا جو انٹرنل چیلنج ہے. انٹرنل چیلنج یہی ہے جو ٹیررزم کا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا فرنٹ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اکنامک چیلنج ہے آپ کا، جو انٹرنل اس وقت پولرائزیشن ہوئی ہے وہ ایک چیلنج ہے. بٹ بنیادی طور پہ 3 چیلنج اسی طرح بنتے ہیں کہ 2 سائیڈوں پہ آپ، ایک انڈیا کی طرف سے، ایک افغانستان کی طرف سے انڈر پریشر ہیں، اور انٹرنلی آپ کا ٹیررزم کی تھریٹ ہے. اور ٹیررزم کی جو تھریٹ ہے اس میں مین جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے انڈیا، اور اس کی سپورٹ جو ہے آن گراؤنڈ، جو بیسز ہیں، جو فیسیلیٹیشن ہے کہہ لیں، جو پناہ گاہیں ہیں، وہ افغانستان فراہم کر رہا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان اس طرح کی سچویشن میں اس وقت گرفتار ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے اور جو پہلے ڈسکسنٹ بات کر رہے تھے، اس کا حل اور کچھ بھی نہیں ہے. حل وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے، ایک ہول آف نیشن اپروچ.
آپ دیکھیے کہ ہم نے سوات میں آپریشن کیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، تیرا ویلی کی ابھی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی آپریشنز ہوئے، باجوڑ وغیرہ میں پہلے بھی آپریشنز ہوئے. تو اس وقت الحمدللہ ہول آف نیشن اپروچ تھی جس میں پاکستان کے لوگ، میڈیا، افواج، پولیس، انٹیلیجنس سب اکٹھے تھے. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے، اور اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کو لیڈ لینی چاہیے، اور انہیں سارے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو جو ہے اکٹھا کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے گورنرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور سارے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ جی بی اور کشمیر سمیت کہ جی یہ مسئلہ ہمارا کیا اور اس کا حل کیا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ اس کے لیے ہمیں انٹرنل ابھی سیکیورٹی جو ہے اس کو انہینس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی ٹیررسٹ ہے اگر افغانستان سے آیا یا شمالی جنوبی کیا کہتے ہوتے کے پی کے علاقوں سے آئے یا کہیں سے بھی آئے، بلوچستان سے آئے، وہ سارے کے سارے آئے ہیں، ٹریول کیا ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ ایک کام کیا ہے. تو یہاں پہ ہمیں فزیکل سیکیورٹی بھی انہینس کرنی اور ٹیکنیکل سیکیورٹی بھی. اور ٹیکنیکل سیکیورٹی میں میرے پاس ایک مثال ہے کہ میں نے ایک دفعہ چائنا میں ایک پریزنٹیشن سنی تھی، یہ پچھلے سال کی بات ہے. چائنا نے اپنے جو کچھ پروونسز ہیں جن میں شنکیانگ بھی شامل ہے، شنجیانگ بھی شامل ہے، وہاں پہ جو سیف سٹی کا نیٹ ورک ہے اتنا اچھا کر دیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمیں پتہ چلے جی کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ کوئی ان وانٹیڈ آدمی جو ہے اس پروونس میں داخل ہوا. ابھی وہ کتنا بڑا پروونس ہے، جو ان کے پروونسز ہیں وہ کئی چھوٹے ملکوں کے برابر ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے بہت کلوز دوست ہیں چائنا والے، ان سے ہمیں ہیلپ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی سیف سٹی ہمارا سسٹم جو ہے لگا ہوا ہے، موجود ہے، آئی تھنک اس کو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ پوائنٹ میں کہوں گا جو نیکٹا کا ادارہ ہے اس کو پوری طرح فعال ہونا چاہیے، اور اس میں سارے ادارے بیٹھ کے یہ کام کریں. اور جیسے این ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے کی طرز پہ نیکٹا کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ اجلاس ہوں، بریفنگز ہوں، اور وہ سارا جائزہ لیں ملک کے سارے علاقوں میں. جیسے این ڈی ایم اے کے پی ڈی ایم ایز ہیں، اسی طرح نیکٹا کے بھی جو پروونشل جو سیٹ اپس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. یہ ہمیں وار فوٹنگ پہ بہت جلدی اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ بات چیت یا جو بھی ہم نے ایکشنز لینے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ود ان دی کنٹری سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نیکٹا سے پھر مجھے نیب بھی یاد آ جاتا ہے کہ جو پوائنٹس جن پہ کنسنسس ہوا تھا پولیٹیکل تمام جماعتوں کا، اس کے اوپر حکومتوں نے اور سیاستدانوں نے کیا یہ بہرحال ایک اور موضوع ہے. میں ذرا حسن صاحب آپ کی توجہ اس معاملے سے پہلے اب چونکہ ریئیکشن بھی ظاہری بات ہے لازم ہوا چاہتا ہے، جیسے وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رد عمل ہم دیں گے اور اسٹیٹ آف وار میں. حسن صاحب اب اگر دوبارہ پاکستان ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو افغانستان میں ٹارگٹ کرتا ہے، اس کی کتنی پاسبلٹیز پروبیبلٹیز ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت اگر پاکستان افغانستان میں اسٹرائک کرتا ہے تو یہ ان اے وے طالبان چاہتے بھی یہی ہے، کیونکہ جب سے یہ سچویشن بنی ہے تو طالبان کی جو گراف ہے ود ان افغانستان وہ بڑھ رہی ہے. اور ایون ان کے مخالفین جو ہے اگر آپ سوشل میڈیا فالو کریں تو اس میں ان کے مخالفین کی طرف سے تو یہ جو پروکیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جس طرح کل آپ نے اگر سنا ہوگا امیر خان متقی صاحب کا جو بیان ہے میرے خیال میں وہ کافی پروکیٹیو ہے اس لیول پہ. اس سے پہلے ان کے جو منسٹر ہے نور اللہ نوری صاحب وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے جو بیان دے رہے تھے، یا اسی ہی دن جو ہے انٹیریئر ڈپٹی منسٹر ہے نبی عمری، اس کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس قسم کے وہ کرے تاکہ وہ انٹرنلی، اور ایک بڑا لیتل پروپیگنڈا اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، بلکہ یہ پروپیگنڈا ایسا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سارا کام فوج کر رہی ہے اور عوام جو ہے ان سب کے خلاف ہے. اور یہاں سے سگنل بھی انفارچونیٹلی ایسے جا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ سیاسی لوگ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری وہ کلیکٹیو اپروچ جو ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یا ایکسٹریمزم کے حوالے سے وہ بن نہیں پا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے. وی آر فیسنگ دس مینس فار دا لاسٹ آئی تھنک 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہوا ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. ہمیں ایک ہولسٹک پالیسی پہ کام کرنا ہوگا.
اس وقت جامی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ بھی گزشتہ 20 سال سے اس کو کور کر رہے ہیں ان حالات کو, کہ پاکستان ہماری پالیسی کیا ہے اب اس انسداد دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے. فرنٹ لائن فورس آپ کی پولیس ہے, 2 صوبوں کی آپ کی پولیس کی حالت اگر کہیں موقع ملے تو جا کے دیکھ لے. خیبر پختونخوا میں اگر 200 تانے ہیں تو ایک تانے میں بھی ایون یہاں تک کہ جو فرنٹ لائن تانے ہیں آپ کو وہ بلٹ پروف, بم پروف تو بڑی بات ہے, بلٹ پروف نہیں بنایا گیا, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. میرے ساتھ آپ رہیں ذرا, میں حسن صاحب ساتھ ہیں, مجھے امیر مقام صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر رہنما نون لیگ کے وزیر بھی ہیں, اور ان سے ضرور بات کرنی ہے کیونکہ کے پی میں یہ واقعہ پیش ہے. امیر مقام صاحب, ایک وانا کا افسوسناک واقعہ ہے, پھر اسلام آباد کا. خالد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف وار میں ہیں. کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی, رد عمل کیسا ہوگا, کیا فیصلے ہو رہے ہیں سر اب؟ نہیں, مطلب ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے بعض لوگوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کے پی میں, اور آج آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھ لیا, اور کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی کہ ہمارے یہاں اپنے ملک کے اندر بھی بعض لوگ اس ٹائپ کے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ, بیانات سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ انتہائی قابل افسوس ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ایشو ہے کہ اس میں وہی سیکیورٹی اور وہی ساری چیزیں اپنی, مگر اس کو بحیثیت ایک نیشن اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے, اور اس کو سیاست سے ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے سیاسی عزائم کے لیے اس کی غلط تشریح اور غلط باتیں جو کچھ آپ کو خاص کر کے پی سے سننے میں آ رہا ہے, تو یہ مطلب ہے کہ انتہائی زیادتی ہے اور انتہائی ناانصافی ہے. تو یہ اپنے وہی حکومتی ریسورسز, وسائل, سیکیورٹی کی ایجنسی سارے وہ اپنی جگہ جو کچھ کر رہے ہیں, افواج پاکستان اور دوسرے سیکیورٹی اور قوم جتنا سفر کر رہے ہیں, مگر اس میں ہماری قوم, پبلک اور ایک حکومت کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں سامنے, وہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ اس طرح اسٹیٹمنٹ دینا اور ان کو احساس ہی نہیں ہے ان لوگوں پر کیا گزرے گا. یہ لوگ کہاں سے, آسمان سے نازل تو نہیں ہو رہے نا, کسی جگہ سے آ رہا ہے, کسی جگہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے, کسی جگہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ اینٹی اسٹیٹ ہو رہا ہے, اینٹی پاکستان ہو رہا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے, تو جب تک ہم یہ ریئلائز نہ کریں تو اس کو کمپلیٹ کرنا, مقابلہ کرنا بڑا آسان کام نہیں. امین مقام صاحب, کمی کہاں ہے, کوتاہی کیا ہو رہی ہے, کیا سیاسی کوتاہی ہے یا انتظامی؟ یہ کوتاہی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم میں سے اپنے میں اس طرح لوگوں کی بیانات, اسٹیٹمنٹ, سب آپ تو ایک سیکنڈ میں سمجھنے والا بندہ ہے کہ خود ہماری طرف سے جو اسٹیٹمنٹ, بیانات جو کچھ آ رہا ہے, اور ہم جس چیز کو بعض لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس طرح ہے اسی طرح ہے, تو ان کو سب کو اس طرح ایک بات کر لینی چاہیے کہ ہمیں اکراس دی بارڈر, ہمارے ہمسایہ ملک سے کسی صورت میں دہشت گردی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ان لوگوں کے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. تو یہ لوگ تو اس طرح نہیں کہ کوئی آسمان سے آتے ہیں, یہ کسی کے ساتھ ٹھہرتے, کسی کے ساتھ آتے, کسی کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے, سب کچھ ہوتے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں, اگر یہ ملک ہو یا امن ہو, پیس ہو, تو ہم سارے ہوں گے, ہماری سیاست بھی ہوں گی, ہماری پالیٹکس بھی ہوں گی, دوسری چیزیں بھی ہوں گے. اگر ہم خود اس کا پارٹ بن جائے ڈی اسٹیبلائزیشن کا اور اس طرح میسیجز کا, تو پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جناب امیر مقام صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. حسن صاحب اور شاہ صاحب میرے ساتھ ہی رہیں, چھوٹی سی ایک بریک ہے, واپس آ رہا ہوں, پھر کنکلوڈ کرتے ہیں جس ٹاپک کو. ویلکم بیک ناظرین. فیصل شاہ صاحب, چونکہ اس سے پہلے نیکٹا کی بات ہوئی, نیب کی بات ہوئی, حسن بھی مختلف جو مسنگ ایلیمنٹس ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. مسئلہ تو شاہ صاحب اس میں نیشنل ایکشن پلان پہ کنسنسس کا تھا, اس کی جو شکیں ہیں 14, اس میں جو سیکیورٹی فورسز کے ذمہ کام تھا وہ تو ہمیں نظر آتا ہے ہو رہا ہے, کمی بیشی اس میں بھی رہتی ہوگی, لیکن جو باقی کام تھے کرنے والے وہ کس کے تھے؟ اور اس پہ بہت ہی عجیب بات یہ کہ تمام اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے, چاہے وہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہو یا انیشل والا ایکشن پلان ہو, سب نے ایگریمنٹ کیا تھا. پھر جب میرے جیسا صحافی سوال اٹھاتا ہے کہ ترمیم کی آپ کو فکر ہوتی ہے اپنے لیے قانون سازی کے لیے, لیکن اصل معاملے پہ آپ غور نہیں کرتے, تو میرے ملک کی سیاست میں بڑا برا محسوس کرتے ہیں, چاہے میں بولوں یا آپ بولیں.
آپ کی بات ٹھیک ہے جامی، بالکل. دیکھیں یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم بے شک یہ کہہ دیں کہ جی انڈیا نے یہ کیا، افغانستان نے یہ کیا، یا ان کی سپورٹ سے یہ ہو رہا ہے، بالکل جائز ہے، بجا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے کیا ان کا یہ کام کرنا بنتا نہیں ہے؟ انہوں نے تو یہی کرنا ہے، انہوں نے تو یہی کرنا ہے، لیکن ہم ان کو کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم ان کو کیوں اسپیس دے رہے ہیں. بفور اے ٹیررسٹ ناکس یور ڈور یو شوڈ ناک ہم ڈاؤن. صحیح. اس سے پہلے کہ وہ آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، آپ جا کے اس کا دروازہ توڑ دیں. آپ یہ چیز ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس طرح سے اس ناسور سے نمٹنا ہے، ہم نے اس طرح سے اس کو زیر کرنا ہے. اور اس میں وہی بات جو باقی پارٹیسپینٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی فورسز، ایجنسیز، اس میں جو بھی اور حکومتی ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، اپنی پوری سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی ایک خلا ہے، ایک خلا ہے. اور وہ خلا کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جو میری ناقص عقل ہے اس کے حساب سے وہ خلا وہ ہے جو کہ عوام نے پر کرنا ہے، جو کہ ہم لوگوں نے پر کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کلوزوس کا جو پرنسپل آف ٹرینٹی ہے کہ جی جنگ میں اگر حکومت، فوج اور عوام ساتھ ہوں گے تو ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو اس کو جنگ سمجھنا ہے، اس کو جنگ جاننا ہے، اور پھر ہم نے تینوں نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے، تبھی ہم اس کو جیت سکیں گے. حکومتی اداروں پہ ڈال دیں آپ، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ڈال دیں آپ، سیکیورٹی ایجنسیز پہ ڈال دیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا ان پٹ ہے اس میں. یہ بہت ضروری ہے جامی، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. رضا صاحب اس کے علاوہ پیرلل چاہے وہ دوحہ حملہ ہو یا استنبول والا، کچھ نہیں نکلا. اب ترکیہ کے دوست بھی یہاں آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دہشت گردی کارروائی ہوگی. کئی میں سابق انویسٹرز کو اور تجزیہ نگاروں کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں یا دوست ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کیسے، کیا سعودی عرب کے انٹرسٹ رہ گئے ہیں طالبان کابل کے اندر؟ چین نے جو کوششیں کی وہ فروٹفل ہو سکی ہیں؟ ابھی دوحہ استنبول میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سو ہاؤ؟ جی آپ کے یہ دوست ممالک سارے کے سارے جو ہے آپ کو ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں. اس کی میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جی. ایک چیز تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں. افغانستان کو چائنا کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ انہیں ہیلپ کر رہا ہے مائننگ میں، کاپر ہے، کول ہے، ان کی ریل میں، روڈ میں، باقی بہت ساری چیزوں میں، گیس ایکسپلوریشن میں، آئل ایکسپلوریشن میں ہیلپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں امریکہ کی. امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے، اسی طرح اور بہت ساری کنٹریز ہیں ان کے ڈفرینٹ طریقوں سے انفلوئنس ہیں. امریکہ جو ہے ان کو $40 ملین ویک دیتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی لیوریج اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے مل کے اگر یہ افغانستان کو کہتے ہیں، جہاں تک آپ کہہ رہے تھے سعودی عربیہ کا لیوریج ہے کہ نہیں ہے، تو سعودی عربیہ کی ایک رسپیکٹ جو ہے وہاں پہ ضرور ہے. ٹرکی کا ایک انفلوئنس ہے، ٹرکی کے کچھ لوگ ہیں، رشید دوستم اور اس طرح کے لوگ ہیں. اسی طرح ایران کے لوگ ہیں، ان کا اپنا انفلوئنس ہے. چائنا کے لوگوں کا اپنا انفلوئنس ہے. سارے کے سارے اگر مجبور کریں ان کو اور کوئرس کریں، اور فزیکل میئر ایک ہی ہیں کہ ان کی جو اکنامک ایڈ جا رہی ہے، جو پیسے جا رہے ہیں، ان کو اگر تھریٹن کیا جائے کہ یہ بند ہو جائیں گے، تو وہ ایک جو پلازیبل طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے. سفارتکاری جاری رہنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو افغانستان رجیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ مختلف ہیں. جو لوگ ہیں افغانستان کے وہ سفر کر رہے ہیں، جو طالبان رجیم ہے وہ تو عیش کر رہی ہے، اور ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ ٹیررزم کو یوز کر کے ایز اے بوگی جتنے پیسے کما سکتے ہیں کما لیں، جتنا بلیک میل کسی کو کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کی اتنا عرصہ وہ انلیجیٹمیٹلی پاور میں رہ سکتے ہیں رہ لیں، کیونکہ ابھی تک نہ انہوں نے الیکشنز کروائے، نہ کوئی اور جو عمل ہے دوحہ ایکارڈ کے اوپر ہوا. تو اس میں جو دوحہ ایکارڈ میں دوسری پارٹی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، تو ان کو خوب اچھی طرح پریشرائز کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو اون سائڈ جی، بہت ساری باتیں ہو چکی جو پہلے بھی کہی، ابھی کہتا ہوں دوبارہ کہ ہر فرد کو، جو ہمارے ملک کا ہر شہری ہے، اس کو ایک ٹیررزم کے خلاف سپاہی بننا ہوگا. سب کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی. جو پولیس ہے ان کی نگاہ ہر چیز پہ ہوتی ہے، ان کو جو ہے یوز کرنا ہوگا.
اور اپنے اندر کی حفاظت کریں، اپنی سٹیز کو زیادہ سیف بنائیں اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں، اور جو باقی سارے پلانز ہیں، نیکٹا ہے، نیپ ہے، یہ وہ ان سب پہ عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ حسن بھائی، اب یہ بتائیں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کرکٹر نسیم شاہ لوور دیر، ان کے گھر پر بھی کوئی ٹارگٹ ہوا ہے، کوئی ذاتی معاملہ لگ رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں وہ تو اب تک تو جن نے فائر کی ہے وہ نامعلوم افراد ہے، لیکن دیر کے حوالے سے تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے وہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے ایک سکول پہ قبضہ کیا تھا اور وہاں کافی پھر مقامی لوگ چلے گئے، تو دیر جو ہے جس کی بارڈر بھی لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، وہ تو پہلے سے یہ ہاٹ ایریا ہے اور یہاں پہ ایسے واقعات جو ہے ڈیفینیٹلی ممکن ہے۔ اور میں تو یہی آپ کو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا چترال سے لے کر ٹانگ تک جو ہے یہ کوئی ڈفرینٹ صورتحال نہیں ہے، لیکن کہاں پہ وہ ٹارگٹ سلیکٹ کرتے ہیں، دے آر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور ہماری ساری فوکس ہے جامی صاحب، ڈیفینیٹلی افغانستان از اے کروشل پارٹ ان اٹ، اور ہماری 100% فوکس جو ہے وہ اکراس دا بارڈر ہے۔ انٹرنل جو سچویشن ہے اس کے لیے مجھے کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہماری جس طرح کہا گیا انٹیلیجنس والے ڈیفینیٹلی کام کرتے رہے ہوں گے، یا انٹرنلی سی ایم صاحب کل ایک جرگہ کر رہے ہیں نا جی، ابھی شوکت یوسف جی نے بتایا تھا مجھے پروگرام کے شروع میں۔ تو جرگے دیکھیں، یہ میں اسی دن میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا وی آر دا پیپل، کہ ہم 7 جنریشن وار کو جو ہے 1st جنریشن ٹول سے اس کا حل نکال رہے ہیں۔ جرگہ جو ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ صرف آپ اس پہ ٹائم بائی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جرگہ، میں نے ایک چیلنج بھی ڈالا ہے جامی صاحب کہ مجھے آج تک کوئی بتائے کہ جرگے نے کوئی مسئلہ حل کیا ہو، اور اسپیشلی ایسے مسائل، یہ تو ریاستوں کے درمیان مسائل ہیں۔ میں یا رضا صاحب یا کوئی اور کمنٹ کرے گا تو پھر ہمارے دوست مائنڈ کرتے ہیں، ہمیں تو یہی بتایا کہ ہم نے تو یہی پڑھا، یہی سمجھا کہ جرگہ از اے سولوشن، مقامی روایات ہیں، مقامی طریقہ کار ہے، نارمز ہیں، اور میں آئی پرسنلی رسپیکٹ جو بھی لوکل ٹرائبس کا اپنا اسلوب ہو یا نارمز ہوں، بٹ یو آر ہیونگ یو آر پریزنٹنگ سم تھنگ ڈفرینٹ۔ دیکھیں جامی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ میں خود اسی علاقے سے ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی سین بندہ کہہ دے کہ جرگہ از اے سلوشن، یہ تو ہم صرف جو ہے ویسے آبسلیٹ چیزوں کو بعض لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا جب اسی دن جو ہے ہمارے جو ہے پشاور جا کے امائی دین سے ملے، میں نے اس پہ لکھا ہے کیا یار یہ 16ویں 17ویں صدی ہے کہ آپ جا کے امائی دین سے ملے؟ کیوں نہ ملے؟ امائی دین کے اب موجودہ حالات میں اس وقت جو کو بیانیہ بنا رہے ہیں، جو لوگ انفلوئنسر ہے، وہ کون ہے؟ کیا یہ یہی امائی دین ہے؟ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب بھی ہم کسی ایشو کو ٹرخانا چاہتے ہیں تو اس کو جرگے کے حوالے کرتے ہیں کہ جی جرگہ بناؤ۔ میں تو چیلنج دیتا ہوں جامی صاحب آپ کو کہ کوئی بھی جو کہتے ہیں کہ جرگے، کہ مجھے بتا دے کہ جرگے نے آج تک ایک مسئلہ حل کیا ہو۔ بالکل، یہ آپ کی اپنی حسن صاحب آپ کی اوپینین اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، بٹ آئی تھنک کسی بھی بیلٹ میں، کسی بھی ٹیریٹوری میں جو اس کی اپنی لوکل نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، وہ مقدم اگر رکھی جائیں، میل ملاقات کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، ضروری نہیں۔ ہاں، اس بات پہ وزن ہو سکتا ہے کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہیں یا نہیں ہے۔ پیرالل اگر سی ایم بھی کچھ لوگوں سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہی شوڈ، کیونکہ میل ملاقات کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو ہمارے پینلسٹ نے ایگری کی کہ ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ دہشت گردی کے مینس کے ساتھ نمٹنا ہوگا، ادروائز ڈیفینیٹلی وی آر ان اسٹیٹ آف وار، جو ڈیفینس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف ایک جگہ بلکہ ملٹی فرنٹ یہ وار ہے۔ آج کے لیے بہت شکریہ جی آپ کے مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔